بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یاسر شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، ایک ایسا دم بتاؤں گا، ایک ایسا رقیہ بتاؤں گا کہ آپ اس دم کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی کوئی بھی گھر میں مریض ہو اس کا علاج کر سکتے ہو۔ یعنی کہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک قسم کا ڈاکٹر بناؤں گا اور ایسا ڈاکٹر بناؤں گا کہ آپ خود علاج کر سکو۔ دیکھیں، ہم میڈیسنز پہ بڑی یقین کرتے ہیں، سائنس پہ، ڈاکٹروں پہ بڑی یقین کرتے ہیں کہ وہ جو گولیاں دیں گے، میڈیسنز دیں گے، ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی۔ حالانکہ قرآن پاک جو ہے نا مومنوں کے لیے شفا ہے، اور جس سورت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بڑی ہی فضائل ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بہت ہی فضائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دم کر کے دیا تو مریض ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مریض پر سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو مریض ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کیا تو مریض ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح بزرگوں سے ثابت ہے۔ اس سورت کی میں جتنے بھی فضائل بیان کروں کم ہیں۔ اس سورت کو آپ الشفا بھی کہہ سکتے ہو، سورۃ الشفا بھی کہہ سکتے ہو۔ اس میں بڑے ہی راز ہیں، اس میں بڑے ہی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں ایک طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے کسی بھی بیماری میں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، چاہے کینسر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی جو ہے نا لا علاج بیماریاں کیوں نہ ہو، کسی مریض کو کیوں نہیں لگی ہو، اس کو آپ اس صورت سے علاج کر سکتے ہو۔ لیکن طریقہ کار ہونا لازمی ہے، نیت کا ہونا لازمی ہے، یقین کامل ہونا لازمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نام اور کلام میں بڑی طاقت ہے، مگر ماننے والوں کے لیے۔ تو اگر آپ ماننے والے ہوئے تو یقین کریں، دنیا کہے گی اس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے، لیکن آپ کا وہ یقین اس سورۃ الفاتحہ سے آپ کا علاج ہو جائے گا، یا آپ علاج کر دو گے۔ تو یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ تو اس وظیفے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وظیفہ آپ نے کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہو، بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو۔ اس کے طریقہ کار کے ساتھ آپ نے چلنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا مکمل طریقہ کار بتایا کہ کوئی بھی وظیفہ یا چلہ کرنے سے پہلے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ایک تفصیلی ویڈیو ہے، وہ لازمی آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں، یہ وظیفہ آپ شروع کریں۔ تو اس ویڈیو میں وہ طریقہ کار نہیں سمجھا سکتا، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ کو میں اس ویڈیو میں یہ وظیفہ بتاؤں گا کہ سورۃ الفاتحہ سے آپ کسی مریض کا کیسے علاج کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ نے کوئی بھی مریض ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ خود مریض کیوں نہ ہو، خود بھی کر سکتے ہو۔ صبح فجر کی نماز کے سنت و فرض کے درمیان سورۃ الفاتحہ 40 بار بما بسم اللہ کے، کیسے؟ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے اس طرح 40 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر فرض کی نماز اس کے بعد آپ مریض پر دم کر دیں، اس کے منہ پر۔ اگر آپ خود مریض ہو تو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہروں پہ مل دیں، اور گلاس پانی میں دم کر کے وہ پانی 3 سانس میں پی لیں، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ آپ 7 دن کر سکتے ہو، 3 دن، 7 دن اور 11 دن کر سکتے ہو، 21 دن کر سکتے ہو، 40 دن کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری کی شفا آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا نقش بھی آتا ہے، وہ نقش آپ بنا کر اسے لپیٹ کر مریض
کو باندھ دے، گلے میں باندھ دے، انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی وہ آہستہ آہستہ کٹتی رہے گی۔ جسمانی بیماری کی بات کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ کٹتی رہے گی اور وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بڑا ہی مجرب وظیفہ بتایا، بزرگوں سے ثابت ہے، اور یقین کریں عاملین حضرات بھی کسی مریض کے لیے جو ہے نا یہ چلا کاٹتے ہیں، یہ وظیفہ کرتے ہیں جسمانی بیماریوں کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے گھر میں خود یہ کریں تاکہ آپ اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے خود ہی کافی رہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز آتی ہے اور آپ لوگ واچ بھی کرتے ہو، لیکن بہت سارے بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، بالخصوص مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔